ناز کیا کروں، یہ سوال ہے، اس کا میرے پاس سچی بات ہے کوئی جواب تو ہے نہیں. شرمندگی ہے، ندامت ہے، دکھ ہے، افسوس ہے، معذرت ہے، اس کے علاوہ ہمارے پلے کیا ہے. تو نام نہیں لکھا ہے اس بیٹی نے، بریکٹس میں لکھا ہے ہزارہ قبیلے کی ایک بیٹی کوئٹہ. تو اس نے کہا ہے ہمارے، پھر بریکٹس میں لکھا ہے ہزارہ قبیلہ کے ساتھ ظلم کب بند ہوگا. اور کون روکے گا اور کیسے روکے گا. تو بیٹا آئی ایم ٹو اسمال اے مین ٹو آنسر دس کوشچن. چونکہ اس سوال کی تاریخ اب بہت لمبی ہے، کوئی 2 4 10 بار 20 بار نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک مصرع ہے، تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا. اور ایک افتخار عارف کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. مکان اور گھر میں فرق ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک سٹرگل ہے، کوشش ہے کہ ملک جو مکان ہے ابھی تک اپنے باسیوں کی بھاری اکثریت کے لیے، یہ ابھی تک مکان ہے، گھر میں تبدیل نہیں ہوا. اس میں کیا کہوں، اگر آپ قدم قدم پہ دیکھو تو آپ نے جو ظلم کی بات کی ہے، پریکٹیکلی اگر آپ دیکھو تو پورا ملک اس کی لپیٹ میں ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، کہیں بہت زیادہ. تو آپ یہ ہمارا ہزارہ قبیلہ اس کا وکٹم ہے. تو میرے پاس آپ کے لیے دعاؤں اور ہمدردی کے علاوہ میرے پاس سچی بات ہے سوال کا جواب نہیں ہے. یہ اس ملک کا جو حکمران طبقہ، بلکہ حکمران طبقات، اور آج کے لوگ شامل نہیں ہیں، جو ماضی میں تھے، جو اس سے پہلے تھے، جو اس سے پہلے تھے، یہ ان کے سوچنے کی بات ہے. بہرحال اللہ آپ لوگوں کو اپنی امان میں رکھے، ہم تو زیادہ سے زیادہ دعا ہی کر سکتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم نے ہزارہ قبیلے کی شرط کو بلیک میلنگ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ شہداء کمیٹی کا مطالبہ غیر آئینی ہے. وزیر اعظم نے ہزارہ قبیلے والوں کے سامنے شرط رکھ دی ہے کہ آپ میتوں کو دفنا دیں، میں فوری آ جاؤں گا، لیکن بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. دیکھیں اس پہ میں اپنے جیو کے پروگرام میں رپورٹ کارڈ میں 3 دن ہو گئے اس بات کو، آج سوال میرے پاس آیا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ پریکٹیکل ہونا چاہیے. ہم بہت جذباتی لوگ ہیں اور جن کا نقصان ہوتا ہے وہ ہوتے بھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جنرل ہمارا بیہیویئر نارملی وہ کسی لاجک پہ بیس نہیں ہوتا، کسی منطق پہ نہیں ہوتا، کوئی ریشنل، کوئی ریزننگ، یہ ہمارے ہاں ہے نہیں. ہمارے تو ادھر کوئی چھوٹا موٹا بھی ہزارہ قبیلے کے ساتھ تو مسلسل پے در پے زخم پہ زخم لگ رہے ہیں، وہ تو کہانی ہو رہا ہے. لیکن یہاں بھی وہ لے کے لاشیں سڑکیں روک لیتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں اس پروگرام میں بھی آئی واز دا اونلی ون، ہمارے پینل پہ جتنے تھے ان کے پاس ہمدردی ظاہر ہے جتنی ان کو تھی اتنی مجھ کو تھی، لیکن میں نے یہ بات ایڈ کی تھی کہ یہ پریگمیٹزم، پریکٹیکل ہونا، میچورٹی، توازن، یہ اور طرح کی چیز ہے. مجھے نہیں پتا اگر سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی ایجنسیز نے کہا ہے، منع کیا ہے، یا فار دیٹ میٹر اینی ریزن، تو یہ اس سے چونکہ پریکٹیکلی اس سے آپ نے کیا اچیو کرنا ہے. پرائم منسٹر وہاں چلا جائے، عملاً کچھ بھی نہ ہو تو کیا فائدہ اس کے جانے کا. اس کی شکل دیکھنی ہے آپ نے، درشن کرنے ہیں اس کی. ہاں وہیں بیٹھا رہے اور کوئی اس طرح کا کام کرے کہ دوبارہ ہزارہ قبیلے کے کسی شخص کو پہ آنچ نہ آئے، اس کو خراش نہ آئے، وہ بات ہوئی. لیکن یہ ایک پارٹ 1، پارٹ 2 میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم کو اس طرح کی زبان استعمال کرنی چاہیے. بلیک میلنگ کچھ اور تھوڑی مختلف چیز ہے، یہ ذرا سخت
زبان استعمال کر گئے ایک مہربان حکمران کی. ہاں کوئی انڈیویجول کرے, کوئی نواز شریف کرے, ایک زخم در زخم لگا ہوا ایک قبیلہ, تو یہ زبان تھوڑی, یہ میں پہلے بھی اور حوالوں سے میں بات کر چکا ہوں کہ بلیک میلنگ کا لفظ جو ہے یہ تھوڑا ہارش ہے, اس سے ذرا کوئی نرم لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ تو وہ شاید بہتر ہوتا. یہ ارجن سنگھ ہے نئی دہلی انڈیا سے, وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اور ہندو ہمیشہ اسی بات کو لے کے بیٹھے رہے کہ ہندوؤں نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور مسلمانوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا, تو ہمارا مستقبل کیا ہے؟ اگر دنیا کو دیکھیں تو صدیوں تک ایک دوسرے کے دشمن رہنے والے ممالک اور اقوام بھی آخر کار دوستی اور مثبت تعلقات پہ مجبور ہو چکے. کیا پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کے پودے کو پانی دے کر اور زیادہ وسائل, ہتھیار, بام, میزائل بنانے پہ خرچ کر کے غلطی نہیں کر رہے ہیں؟ ارجن سنگھ صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ جیسے ذہین اور باضمیر لوگ جس دن دونوں طرف ان کی تعداد اکثریت میں ہو گئی تو شاید, باقی آپ کے سوال میں اس کا جواب موجود ہے. میں آپ کا اور اپنے باقی ویورز کا وقت ضائع نہیں کروں گا. کوئی بھی ذہین اور باضمیر آدمی بالکل اسی طرح سوچے گا جیسے آپ سوچ رہے ہیں. اللہ اس سوچ کو عام کرے اور اس کو دوام بخشے تاکہ اس خطے کو بھی کوئی چین, کوئی عزت, کوئی سکھ, کوئی سکون نصیب ہو. آمین. تھینک یو ویری مچ. آمین.